ہاں، بریلوی مفتی شفیق رضا، بریلوی مفتی اور مناظر شفیق رضا. جی ہاں باقیوں کو آپ بھی نے ایڈ جو کر لینا، سنے پھر ہم سنے دونوں سنے کی سن بات ہوگی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنیں. میں بول رہا ہوں کہ جی آپ نے جو یہ تعریف کی ہے، 4 قسمیں ہیں عقائد کی بنیاد طور پر. عقائد کی بنیاد طور پر، یہ بھی تمہارا اردو صحیح نہیں ہے. 4 قسمیں ہیں جن میں ایک ظنیات محتملہ ہے. مزید تفصیل کے لیے بھی لکھنے آتے تم کو درج کر دیتے ہیں. ضروریات دین نمبر 1. نمبر 2 ضروریات دین بالمعنی الاخص. ضروریات اہل سنت. ظنیات محتملہ. یہ ثابت کرو اس کو 4 کو، ٹھیک ہے، کتاب سے معتبر اور معتمد کے ساتھ ثابت کرو. اس سے 4 قسم تم نے میرا بیان پہلے کی تو ہے. یہ موضوع نہیں ہے، ثابت میرا جو نہیں، موضوع تھا ایک موضوع منٹ نہیں میں ہے، سب کو چھڑتے ایڈ کیوں کر ہو؟ رہا ہوں، پھر موضوع بات نہیں ہے، کرتے چھڑتے ہیں. کیوں ہو؟ چھڑتے کیوں ہو؟ تم نے تعریف کی ہے ایک منٹ میں یہ باقیوں کو عقائد ایڈ کی کر رہا بنیاد ہوں، کی، اس کی باقیوں کس کو میں کی؟ ایڈ کر. نہیں نہیں، بھاگو مت. دیکھو سامعین دیکھا بھاگ رہا ہے سامعین. میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ریکارڈنگ کرو نہ کرو، پہلے باقی ساتھیوں کو ایڈ کرو، پھر ہم بات کرتے تم ہیں نے تاکہ قطعی کا ہے، تمہاری جو پھر بھی 4 3 باتیں ہیں درد وہ کر سب کے دیتے سامنے ہیں. جاؤں. قطعی بالقرائن، قطعی، ٹھیک ہے. یہ قطعیات کسے کہتے ہیں وہ بھی تم کہو گے. اور تم نے 4 تعریفیں کی ہیں عقائد کی بنیاد کی. 4 قسمیں ہیں جو بیان کیا ہے، اس کو ثابت ابے او کرو. کون گدھے سی میں کتاب نے سے؟ بولو تمہیں تو ابے موقع او دے رہا ہوں. گدھے میں نے تعریف 4 کی نہیں کی، میں نے صرف ایک ہی کی ہے، دنیات محتملہ کی، ٹھیک ہے نا. 4 بیان کیے دوسری تم نے، بات، 4 یہ قسمیں چاروں بیان کیا. اکابر جھوٹ مت بولو. 4 قسمیں معصوموں تم کی نے، بنیاد. 4 قسمیں تم نے بیان کیا ہے. 4 قسمیں، دیکھو میں نشان لگا رہا ہوں، یہ دیکھو 4 قسمیں تم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. 4 قسمیں تم نے بیان میں کیا ہے. مانتا ہوں میں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں. ہاں ثابت کرو. تو میں نے کہاں یہ سے ہے یہ 4 قسم کہاں سے ہے؟ ثابت کرو. پڑھو جلدی پڑھو، بھاگو مت. تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا. تم ڈنگے مارتے ہو. تم نے مجھے کہا ہے گدھے. کیا کہا ہے تم نے؟ مجھے کہا ہے گدھے، ٹھیک ہے. تمہاری تو کتاب ہے ہے عبارات گدھا. اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، حصہ دوم، صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی. وہ لکھتا ہے، میں حوالہ بھیج رہا ہوں اور تم کو حوالہ بھی بھیج رہا ہوں، اور اس میں تم کو میں یہ بھی کر رہا ہوں، گروپ میں بھیج رہا ہوں. پڑھو، اچھا اگر کرو، غلط ہو تو بتانا، ٹھیک ہے. غلط ہو تو بتانا. یہ دیکھو ٹھیک ہے اس ٹھیک میں ہے. اس میں لکھا ہے، دیکھو بھیج رہا ہوں، یہ بھیج دیے. دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اس طرح اگر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ تو گدھا ہے یا کتا ہے یا خنزیر ہے، تو اگرچہ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ فی الواقعہ ایسا ہی ہے، پھر بھی ان کلمات کو عرف عام میں توہین سمجھا جاتا ہے. اور جس کے لیے کلمات بولے جائیں وہ بھی اور باقی سننے والے بھی اس سے توہین والا معنی سمجھتے ہیں، اور ایسے الفاظ بولنے والے کو گستاخ اور بے ادب اور بدتمیز سمجھتے ہیں. تمہارے گھر کی کتاب سے تم بے ادب، بدتمیز، گستاخ ثابت ہو گئے. شفیق رضا خانی، مجھ سے بات کرو گے علی اصغر سے؟ تمہاری اوقات ہمت ہے، پہلے ثابت کرو. تم نے 4 قسمیں بیان کی ہے عقائد کی بنیاد کی. یہ 4 قسم بتاؤ، ثابت کرو. ضروریات دین، اور نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ضروریات اہل سنت. ثابت کرو فٹافٹ. یہ عقائد ہے اہل سنت. ضروریات اہل سنت جو ہے، اگر ضروریات اہل سنت سے کوئی نکل جائے تو کافر ہوتا ہے کیا ہو؟ تم نے عقائد بیان کیا ہے اور عقائد میں ضروریات اہل سنت کو لیا ہے. جو اہل سنت سے نکلتا ہے کافر ہوتا ہے. تمہارا اعلی حضرت تو لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو خارجی کافر کہتے ہیں، رافضی. اس کے باوجود بھی وہ ہم سے کافر نہیں کہیں گے. ہاں اہل سنت سے خارج ہے، تو اہل سنت سے خارج ہونے والا کافر تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا. تم کہہ رہے ہو ضروریات اہل سنت، اور یہ عقائد میں سے لیا ہے تم نے. تم کو شرم آتی کہ نہیں آتی؟ چلو ثابت کرو. ابے او گدھے جاہل انسان، اب میری بات سن. اب تک تو بھونک رہا تھا، میرے بھی سن لے. پھر گدھا کا تو تم نے گستاخ جو ہوا، سکین تو پیج گستاخ بھیجے نا، ہوا، تو گستاخ ہو. اس کا کیا؟ ابے او گدھے، جب میں پھر گستاخ ہوا. تجھے مسلمان مانتے ہی نہیں تو تجھے میں گدھا نہیں کسی تو کو بھی کیا کہے، کروں میں؟ کسی بھی کہے، پہلے تو ثابت کر. پہلے ثابت کر. تو وہ 4 قسم ثابت کر. تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ تو نے کہاں سے بیان وہ کیا؟ میں 4 4 قسم ثابت کر. دوں. ہاں ثابت کر. چل جلدی کر. تو یہ بتا، تجھے عربی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہاں پہلے آتی یہ ہے بتا، میں تجھے ثابت کر کے الحمدللہ بتاتا ہوں. آتی ہے. تم پڑھ تو صحیح. عبارت پہلے بھیجے گا، گروپ میں عبارت بھیج اور پڑھ. پھر دیکھ تمہارے دھجیاں اڑاؤں گا میں. علی اصغر ہے یہ. تم کو میں نے کافر ثابت کیا کل مناظرے کے دوران. کئی تمہاری بولے نبی علیہ السلام ایک کو منٹ حاضر رکو، نظر میں مانا. کتاب نکالوں. ہاں نکالو. موت ہے علی اصغر، تمہارے لیے موت ہے. ثابت کرو فٹافٹ. چلو
تجھے صبر نہیں آتا نا. ایک منٹ. بھاگنا، فون مت کرنا ہے. کیا؟ فون مت کاٹنا. میں تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہوں. ایک منٹ صبر کرو. ہاں گستاخ تو ہے نا. گستاخ تو تو ہے ہماری نظر میں. تیرے کو ثابت کیا؟ دلیل دے نہیں پایا تو. دلیل دے، تو ثابت کیا تیرے کو میں. ایک منٹ آ رہی ہے کتاب. چلو جلدی کرو. تم حوالہ نہیں ہے تو کیوں تم ڈنگے مارتے ہو تم؟ علی اصغر جو بولتا ہے فوراً حوالہ دیتا ہے. تب تمہارے پاس ہتھیار تیار نہیں ہے، مار کھا جاؤ گے، موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، پھر بولے گا ہتھیار لے کے آتا ہوں، رک ہتھیار لے کے آتا ہوں. کمپنی سے بناؤ گے، آرڈر دو گے، پھر لے کر آؤ گے. ہیں تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا. کیا سمجھتے ہو تم؟ علی اصغر ہے، علی اصغر. موت کے گھاٹ اتر، موت کے گھاٹ. وہ کتاب بھی اس کی ہے. ارے وہ مت کس کی ہے، وہ مت بھیج، گروپ میں بھیج، گروپ میں بھیج اور ثابت کر. یہ 4 قسم ثابت کر وہ کس کی ہے. رونا مت رو. علی اصغر سامنے بھیک مت مانگ اور رونا مت رو، ماتم مت کر. میں تو اس سے تو ابھی تو نے میسج کیا ہے سوخیاں نہ مارا ایسا بولا ہے. تو اب کون مار رہا ہے؟ ڈنگے کون مار رہا ہے دیکھتے بھی. جلدی کر جلدی کر. ایک منٹ. 1 منٹ کتنے منٹ ہو گئے؟ ابھی خبیث، جب تیرے پاس ابھی جاہل خود ہے، مجھے جاہل بولتا ہے، تیرے پاس دلائل نہیں ہے، ڈنگے مارتا ہے. تو نے جو ابھی گنا ہے 4 قسم جو ہے عقائد کے، اس کو تو ثابت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جلدی کر. دلائل نہیں تو کیوں ڈنگے بونگے مارتا ہے؟ بونگیاں کیوں مارتا ہے اپنے مجدد کی طرح خبیث؟ سامعین دیکھیں، یہ مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے اور ہر جملے میں جاہل جاہل استعمال کرتا ہے لفظ. لیکن اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اور میں مانگ رہا ہوں دلائل اس کو سے کہ تو نے جو تعریف کی ہے، مجھے بول رہا ہے تعریف کر. اس کی تعریف خود کو پتہ نہیں ہے خبیث کو، دوسرے کو بولتا ہے، الجھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کفر کو چھپا کر کے دوسرے کو الجھاتا ہے. اسی لیے الجھاتا ہے دوسرے کو تاکہ تیرا کفر چھپ جائے. بچ نہیں پائے گا علی اصغر کے ہاتھ سے. یہ میری پٹائی ہے. تیرے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے، واٹس ایپ چھوڑ دیا تیرا بڑا بڑا مناظر نے. تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ ابھی کا چوہا ہے تو. مر گیا کیا؟ بھیک مانگتا ہے نیٹ سے، اور وہاں سے تحریر پیش کرتا ہے اور وہاں سے تحریر بھیجتا ہے. لیکن تیرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے مردود. مجھے بولتا ہے اس کی تعریف کر، اس تعریف کر. تیری اوقات بتا رہا ہوں میں. چل چل چل. بہت ڈنگے مارا ہے. کتنی تحریر تیری یہاں پہ گروپ میں پڑی ہوئی ہے. خبر کر، کتاب آ رہی ہے، میں نے تجھے کہا تو ہے. کہاں تیرے مجدد سے مانگ رہا ہے کیا؟ تیرا مجدد لا کر دے گا. تیرا مجدد لا کر دے گا. جب تیرے پاس دلائل نہیں ہے، جب تیرے پاس کتاب نہیں ہے، تو کیوں ڈنگے مار رہا تھا اپنے مجدد کی طرح؟ کیوں اچھل کود مناظر بن رہا تھا تو؟ سوشل میڈیا کا اچھل کود مناظر سب جگہ رہتا خانی. تجھے حوالہ دیتا ہوں. کس کے پنجے میں آیا تو پتہ ہے تجھے؟ حوالہ دے اور پڑھ کر سنائے گا تو. جلدی چل. تیری دھجیاں اڑاؤں گا. ڈنگے نہیں. حوالہ بیچ. گروپ میں بیچ. ڈنگے نہیں، گروپ میں بیچ. ابھی کتاب تو آ جائے. تیرا مجدد لے کر آئے گا. جال انسان. بھائی تیرا امام شیطان لے کر آئے گا. کون لے کر آئے گا؟ کہاں سے لا رہا ہے تو؟ جب تیرے پاس دلائل نہیں ہے کیوں ڈنگے مارا؟ بونگے کیوں مارا؟ وہ میرا مسئلہ ہے. کیا تو ڈنگے کیوں مارا؟ میں کس طرح حوالہ دیتا ہوں دیکھ، گروپ میں فٹافٹ دیتا ہوں. تو تیرے پاس ہے نہیں، کیوں مناظرے کے میدان میں آ گیا؟ کیوں اپنے دھرم کو اور مجدد رسوا کرنے آ گیا؟ خود تو مرے گا، دوسرے کو مارے گا تیرے مجدد کو. پول کھول رہا ہے تیرے دھرم کا. جب دلائل نہیں ہے، دیکھ میں تمہیں ایک دلائل دے رہا ہوں، دوسری دلائل دے رہا ہوں تجھے. ابھی نبی علیہ السلام کا دشمن مخالف ثابت کر رہا ہوں میں. دیکھ دھجیاں اڑا رہا ہوں تیری میں. ابھی گدھا مناظرہ کرے گا علی اصغر سے. تیری علم لیاقت ہے؟ چل جلدی. ابھی تک نہیں آیا. یہ دیکھ میں حوالہ بھیج رہا ہوں. دیکھ تیرے نور العرفان سے بھیج رہا ہوں. دیکھ بے دلیل بات کرتا ہے نا. ابھی تک دلیل. سامعین دیکھیں کتنے منٹ ہو گئے؟ تقریباً 10 منٹ. تقریباً 10 منٹ ہو گئے. دیکھ لینا گدھے منہ کھول کر. یہ دیکھ حوالہ دیکھ. یہ حوالہ گروپ میں دیکھ. کیا حوالہ ہے؟ نور العرفان کا حوالہ. اور کیا لکھ رہا ہے؟
صفحہ نمبر 751 پر، ٹھیک ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اور بھی آیت ہے. تو یہاں پہ تفسیر میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہانکا کرتا ہے. تم ہانکتے ہو نا، تو تم نبی کے مخالف ہو گئے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. کیا کہا؟ تمہارا حکیم الامت. کیا لکھ رہا ہے؟ کیا لکھ رہا ہے؟ ترجمہ اس کا ہے، اور تفسیر کس کی ہے؟ تمہارے حکیم الامت کی. کیا لکھ رہا ہے؟ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہانکا کرتا ہے. تم لوگ ہانکتے ہو، تم لوگ ہانکتے ہو، بونگیاں مارتے ہو اپنے مجدد کی طرح. اے شفیق رضا خانی، یہ بونگیاں مارنا چھوڑ دے، سوشل میڈیا چھوڑ دے. تو تو کچھ بھی نہیں ہے میرے نزد. تیرے بڑے بڑے کو میں نے سوشل میڈیا چھوڑا دیا ہے. تو جاہل ہے، اس لیے ٹکا ہوا ہے. ہاں بھیج، ہاں گروپ میں بھیج، جاہل انسان. گروپ میں بھیج گروپ میں بھیج. نہیں آیا گروپ میں. ایک منٹ. ہاں پڑھ کے سنائے گا اور ثابت کرے گا. اور چار اصول. بھاگنا میں بھاگنے کا، تیرے کو بھاگنے نہیں دوں گا میں. تیری دھجیاں اڑاؤں گا. کیا سمجھائے تو؟ تیری دھجیاں اڑاؤں گا، بھاگنے نہیں دوں گا تیرے کو میں. چل اس کے سنا. سامعین دیکھیں کتنے منٹ ہو گئے. خبیث ابھی تک دلیل نہیں دے رہا ہے، بونگیا مار رہا ہے. ابے جاہل انسان، میرے پاس کتاب نہیں تھی، میں نے ابھی وہ کتاب نکالی ہے. تو کتاب نہیں تھی تیرے پاس تو کیسے بیان کر دیا؟ یہ تعریف کیسے کر دیا؟ تو کتاب نہیں تھی تو میں نے حوالہ دیا نا تیرے کو. انسان ہم تمہاری طرح نہیں، ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا جو ہم نے بیان کی ہیں. تو اگر علم نہیں ہے تو کیوں بیان کرتا ہے؟ اگر علم نہیں ہے تجھے تو کیوں بیان کرتا ہے خبیث؟ جب علم نہیں ہے بیان کیوں کرتا ہے تو؟ کیوں رسوا ہونے آتا ہے؟ بول رہا ہے میرے پاس علم نہیں. تھا تو میں نے بیان کیا. اب سن. ہاں یہ عربی عبارت بھیج. کہاں سے بھیجے تو؟ کون سی کتاب ہے؟ یہ فتاوی رضویہ میں تجھے وہ بھی وہاں سے بھی دوں گا، لیکن کون سی کتاب بھیجا تو؟ یہ فتاوی رضویہ ہے. اچھا فتاوی رضویہ ہے. اچھا مخالفین کے سامنے اپنے گھر کی کتاب پیش کر سکتے ہو؟ مخالفین کے سامنے اپنے گھر کی کتاب پیش کر سکتے ہو؟ مخالف اپنے گھر کی کتاب کو مطالعہ کر کے یہ بھیج تو یہاں پہ تمہارے مدد ہمارا نزدیک کافر ہے، تو پھر اس کی بات، اس کا قول، اس کا وصول، اس کی تعریف میں کیسے معتبر مانوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مخالفین کو وہ کتاب پیش کیا جائے گا جو کم سے کم مخالفین کے نزدیک معتبر ہو. کہاں پڑھا وہ تعریف؟ کہاں بتا تو؟ اب میں تیری دھجیاں اڑاتا ہوں. میرے سے مناظرہ کرے گا؟ تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ جاہل انسان پہلے میری بات سن. ہماری جو بات تھی وزنیات محتملات پر تھی. میں نے 4 قسم. پھر محتملہ بولا. کتابیں نکال کر. پھر محتملہ بولا. ٹھیک ہے، آپ اصلاح کریں. محتملہ کیوں بول رہا ہے؟ تو خود تسلیم کیا کہ میں میرے سے محتملہ بلا گیا. محتملہ ہوگا. پھر کیوں بولتا ہے محتملہ؟ تو مشق کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنی جہالت کو سدھارتا کیوں نہیں ہے؟ خبیث جاہل انسان، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جلدی میں ایسا کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ جلدی میں جہالت کرے گا. جلدی میں جہالت تو کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے جاہل. جلدی میں جہالت کر رہا ہے. جلدی میں جہالت کر سکتا ہے؟ معاف ہے تیرے لیے. جلدی میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، جہالت کر لیتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے جاہل. اچھا، اسی لفظ کو بگاڑ دینا یہ گستاخی ہے. ارے تو جاہل جہالت کی نشانی ہے. چل ثابت کر. یہ دیکھ، تو نے مجھے فتاوی رضویہ بھیجا ہے. ایک فتاوی رضویہ میں بات ہے بھی نہیں، اور اگر ہو تو بھی ہمارا نزدیک معتبر نہیں، کیونکہ ہمارا نزدیک وہ کافر ہے. اب میں تمہیں 2 کتاب بھیج رہا ہوں. 2 کتاب تمہارے گھر کی ہے. اس میں وصول بتایا تمہارے گھر سے تمہارے مولویوں نے کہ ایک کتاب ہے تحفظ اہل سنت والجماعت. یہ حصہ اول ہے. اس کا مصنف محمد ارشد مسعود شریف ہے. مظفر سے دوسرا نام لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 176 میں لکھا ہوا ہے کہ جاہل اور بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں. تمہیں جاہل کہہ، تم مجھے جاہل کہہ رہے ہو. اپنے گھر کے مولویوں کے فتوے تم جاہل ہو رہے ہو، جاہل مجھے کہہ رہے ہو. دوسری کتاب ہے، دیکھو، عبارات اکابر کی تحقیق تک جائزہ. یہ لکھا ہے مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے. آخر اس قدر بخلا کیوں گئے؟ اگر میں عبارت غلط پڑھ رہا ہوں مجھے میری اصلاح کرنا. اگر میں حوالہ غلط دے رہا ہوں مجھے جو حکم لگانا تم چاہتے ہو لگا دینا. لیکن اگر لگا تمہاری گھر کی کتاب ہے
تو تم سن جاہل انسان، اب سن اے جاہل انسان، ادھر سن پہلے، میں تمہاری طرح ڈائریکٹلی حکم نہیں لگاتا. اب سن، تہمت وہابیہ اور علماء دیوبند، اس کی کتاب تو تمہیں پتہ ہوگی نا کس نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر کس نے لکھی ہے؟ میں وہ مصنف کا نام بتا، مصنف کا نام بتا. میں وہ تجھے محمد نثار احمد خان ہے. برابر پڑھ، تہمت برابر پڑھ. تہمت وہابیت اور علماء دیوبند کس نے لکھا ہے؟ کون ہے؟ تالیف کس کی ہے؟ نثار احمد خان. بے گدھا کہیں کا، جاہل کہیں کا، یہ نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ. مکمل پڑھ، مکمل خالد بیچ کا نہیں، مکمل پڑھ. اب تو نام پر آ رہا ہے. مکمل نام پڑھ. یہ دیکھ بیچ سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ مکمل نام پڑھ، مکمل نام پڑھ. دیکھتے ہیں تیری علمی لیاقت کیا دیکھتا ہوں میں. نثار احمد خان مکمل نام پڑھ، مکمل نام پڑھ. مکمل نام یہ گدھے انسان، مکمل نام ہے تالیف جن کی ہے. ہاں شروع میں کیا نام ہے؟ شروع میں جناب لکھا ہے، جناب. اس کے بعد کیا ہے؟ جناب. میں حضرت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ جناب نہیں، جو لکھا ہے وہ پڑھ. آگے تو پڑھنا کیا ہے؟ خان کے بعد کیا ہے؟ نثار احمد کے بعد کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے وہاں؟ تو گستاخ خود ہو رہا ہے. فتحی صاحب. آگے میں لفظ نہیں بیان کر سکتا، میری بات ادھر سنو ٹھیک ہے؟ جاہل ہے. چل پڑھ. کیا بولنا چاہتا ہے؟ چل وہ کیا لکھتے ہیں آگے صفحہ نمبر 18 پر کیا لکھتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی کافر صاحب. کافر کہاں لکھا ہے؟ تھانوی جب مولانا احمد رضا کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کیا ہے یار؟ کیا بولا؟ انا للہ. یہاں اللہ کا کلام پور ہوگا، اللہ کا کلام پور ہوگا یہاں پہ. نہیں ہوگا تو اس کو چھوڑ قرات پر. نہیں کیوں بے جاہل کے قرآن غلط پڑھے گا؟ چھوڑ. قرآن غلط پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے چھوڑ. قرآن تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. قرآن تمہارے لیے کوئی عظمت کی چیز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت قرآن بگاڑ کر پڑھو گے. انا للہ ہوگا، للہ ہوگا. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوگا، پور ہوگا. ہیں اتنے بڑے جاہل ہو. اس پر یہ بتا، اس پر کون سی، اس پر کیا حکم لگے گا؟ جاہل ہو، قرآن کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہو. تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو غیرت نہیں ہے؟ تم شیطان کی موت مرنا چاہتے ہو، قرآن غلط پڑھ کر تم ضد میں اٹے رہتے ہو، غلط ستارتے نہیں ہو. تم کو شرم کی؟ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو ہزار پی کر کے؟ شیطان کی اولاد. میں نے یہ پوچھا کہ اس پر کیا حکم لگے گا؟ قرآن جاہل ہو تم، جاہل. قرآن غلط پڑھ رہے ہو، بگاڑ کر پڑھ رہے ہو تم. للہ ہی ہے، للہ ہوگا، بسم اللہ اعوذ باللہ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ نحو کے اصولوں کے مطابق میں اس کو پڑھتا ہوں الگ سے، تم مجھے پھر کہو گے کہ تم نے تو عبارت کو الٹ پلٹ کر دیا. ہاں چل پڑھ، چل. ساتھ قرات نہیں ہے. اچھا احناف کا وصول ہے انا للہ. میں نے احناف کا اصول بیان نہیں کیا. میں نے کہہ رہا ہوں کہ اگر نحو کے اصولوں کے نحو کے اصولوں کے مطابق پڑھوں تو جیسے میں پڑھوں گا ویسے تو کہے گا کہ اب تو کافر ہو گیا. ہاں تو نہ وہ صرف، ہاں تو نہ وہ صرف اور احناف کا وصول یہی ہے کہ انا للہ پڑھا جائے. کیوں بدنام کر رہے ہو احناف کو؟ احناف کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ سامعین دیکھیں یہ احناف کو بدنام کر رہا ہے. یہی پوچھا کہ اس پر، میں نے تو یہی پوچھا کہ اس پر کیا حکم لگے گا. جاہل ہے، جاہل اجہل ہے تو. قرآن غلط پڑھ کر کے پھر بھی تم ضد پڑھ رہا ہے. کیا ہوگا؟ پڑھ صحیح پڑھ. انا انا للہ انا الیہ راجعون. الیہ راجعون. مجھے بول رہا تھا راہ پور نہیں کر رہا ہے. راجعون ہے. ابے گدھے، راجعون. علی اصغر سے قرآن صحیح کر رہا ہے. اس علی اصغر دیوبند جو ہے یہ آئینہ ہے تمہارے لیے، تمہاری اصلاح کرے گا یہ. ٹھیک ہے چل آگے پڑھ. ہاں اب صحیح. پہلے انا للہ پڑھ رہا تھا اور احناف کا اصول بتا رہا تھا. خبیث کہیں کا جاہل بدنام کر رہا ہے. چل آگے پڑھ کر فرمایا. اب سن. ہاں انا للہ و انا للہ بولتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. و انا، یہاں مد ہے، یہاں مد ہے. میرے سے قرآن سیکھ. خبیث کہیں گا. چل پڑھ آگے پڑھ. پھر سے پڑھ انا للہ ہے. خبیث تو تو ہے. پھر سے پڑھ. ہاں میں قرآن صحیح کہہ رہا ہوں. تمہارے نزدیک جو قرآن صحیح پڑھے وہ خبیث ہے، جو غلط پڑھے وہ ولی ہے، جبرائیل ہے وہ تمہارے نزدیک.
نعوذ باللہ من استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا لگے گا تو وہ بتا. لگا 3 بار لگا 3 بار لگا دیا 3 بار لگا دیا تو 3 بار لگا دیا. غلط پڑھ کے بول رہا ہے احناف کا اصول ہے. چل انا پڑھ آگے بڑھ آگے چل پڑھتے ہوئے آگے چل. وہ کہتے ہیں میں نے احناف کا نہیں کہا, میں نے احناف کا نہیں کہا. سب کہا تو یہاں پہ کہا احناف کے اصول کے مطابق 7 قرات تو نے بولا ہے. احناف کے اصول کے مطابق تو نے کہا 7 قرات ہے اور 7 قرات میں تو نے یہ پڑھ بولا کہ انا للہ ہوگا. بے شرم بے غیرت احناف کو بدنام کر رہا ہے. تو حنفی نہیں ہے, تو منفی ہے, تو حنفی نہیں ہے. چل آگے چل. انا کے بعد کیا ہے سب سن لیں گے. تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, سب سن لیں گے تو نے کیا کہا ہے. آگے چل. انا پڑھتے جا. اب سن لو. انا للہ پھر للہ پڑھتا ہے, پھر للہ پڑھتا ہے. اب وہ کہتے پھر بھی ٹھیک ہے للہ نہیں, للہ ہی نہیں ہے, للہ ہی نہیں ہے. اللہ کے کلام کو یا کی مدد سے پورا نہیں کیا جاہل انسان. کیا کیا تو, کیا کیا تو پھر سے پڑھ. بتا نا میں نے کیا کیا. پھر سے پڑھ. تو نے پور کیا اللہ کا کلام کو پور کیا. پھر سے پڑھ. تیری جہالت سناؤ نا, میں بتاؤں نا. پھر للہ پڑھتا ہے. صحیح پڑھ. کب اس کہیں کا پڑھ رہا ہوں اس بار تمہارے پاس. ہاں پڑھ. تمہارے کان ٹھیک نہ ہو تو میں کیا کروں. پڑھ. استغفر اللہ. قرآن میں بول. کیا ہے بول. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین دیکھیں پھر لام پور کیا مردود نے, ہیں. اور نون مشد, نون کے اوپر تشدید. کیا غلطی ہے تمہارے جو کان ٹھیک نہ ہو تو اس میں میری کیا غلطی ہے. اچھا اللہ کا نام پور کر رہا ہے, تجھے تیری غلطی نکال رہا ہوں, میرا کان صحیح نہیں ہے. تیرے اندر جہالت بھری ہوئی ہے. جہالت کا ایک تم یہ ہو مجسمہ ہو اور تم صحیح کر نہیں پا رہے اتنے مرتبہ بتانے کے بعد بھی, اور مجھے بول رہے ہو گدھا, مجھے بول رہے ہو جاہل. کیا تم مجھے لقب دے رہے ہو. قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں میں, اور غلط پڑھنے کے بعد اتنی جرأت قرآن کے اوپر, قرآن کے آیت کے اوپر تمہیں اتنی جرأت, اتنی ہمت. پڑھو پھر سے پڑھو. تمہاری جب تک صحیح نہیں ہو جائے گی تم چھوڑوں گا نہیں میں. علی اصغر ہے یہ اصلاح کر چھوڑے. ہاں پڑھ آگے پڑھ. ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے, مجھے یہ بتاؤ اس پر حکم کیا لگے گا. پہلے یہ تمہاری جہالت وا, تم جاہل ہو, جاہل. تم جہال میں سے ہو تم. یہ تو قرات کا اصول نہیں ہے نا. اس پر غلطی بتاؤ. غلطی جاہل انسان, اس پر غلطی پر کیا حکم لگے گا. اللہ کا نام پور کر رہے ہو, باریک ہوگا, تم کو غلطی نہیں, تمہاری غلطی نہیں ہے. تو اس پر ارے جاہل ہو, جاہل. تم اس سے جاہل ہو, تم جاہل ہو. اس سے قرآن کی تلاوت سے, اسے قاعدے قانون سے تم جاہل ہو. جاہل کسے کہتے ہیں. جاہل پتہ ہے تجھے. چل آگے بول. انا تم پڑھو. ارے تم دلیل دے رہے ہو, میں پڑھوں گا. تمہارا کام میں کروں. یہ دلیل ہے. تمہیں یہ نہیں پتا دلیل کسے کہتے ہیں. واہ تو نے دیا دلیل کی. میں بات کیا چل رہی ہے, تو کیا دلیل تجھے دلیل دینی تھی. وہ جو تو نے عقائد کی جو تعریف کی 4 قسم بیان کی, اس پر دلیل دینی تھی. اب تو نے کیا بھیجا ہے وہ لوگوں کو پتا چلا نا. ہاں میں نے فتاوی رضا دیا, لیکن میں اصل کتاب سے میں تجھے بعد میں دوں گا. میں نے پہلے لکھا ہے, لیکن یہ جو میں نے تہمت وہابیت کا دیا ہے یہ تمہاری اس بکواس پر نہیں. تو نے جو کافر مانتے ہیں. ارے وہ موضوع نہیں, وہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ تم نے تعریف کی. کیوں میں نے تم وہ سکین پیش کر رہے ہو کہ مخالفین کے گھر سے کتاب پیش نہیں کی جاتی, تو میں نے تمہارے یہ کہنے پر کہ احمد رضا کافر ہے, تو میں نے اس بنیاد پر تہمت وہابیہ کا سکین دیا ہے. ہاں اب مغفور ہوں گے. ہاں سنو, پہلے سنو. پہلے تمہیں سب سے پہلے کیا بھیجا ہے, فتاوی رضویہ, ہے نا. اور تم نے کیوں بھیجا ہے, تم نے جو قسمیں بیان کی ہے عقائد کے, اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو تم نے فتاوی رضویہ کو پڑھا بھی نہیں, اور تم نے وہ حوالہ پڑھ. تو فتاوی رضویہ میں کیا ہے, ذرا پڑھو تو صحیح. انا للہ تم پڑھاؤں گا بعد میں, ابھی تم پڑھ نہیں پائے, تب تک مشق کر لو. تم نے یہاں جو فتاوی رضویہ بھیجا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو اس کو مکمل اوپر سے نیچے تک پڑھو. صفحہ نمبر 415 نیچے والا جو اسکین ہے اس میں پڑھو. کیا ہے, جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کافر بھی. اس پر ہم بعد میں جائیں گے. پہلے تم یہ آیت. ارے کیوں, پہلے تم نے یہ بھیجی ہے, پڑھو اس کو. اور تمہارے مجدد کی کتاب تم پڑھ سکتے ہو نہیں سکتے ہو وہ تم کو دیکھوں گا میں, تمہارے اوقات کے. تم لوگ بولتے ہو نا اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ نہیں سکتے تم دیوبندی. ابھی دیوبندی کون ہو رہا ہے نہیں پڑھ کے اس کتاب پڑھ سکتے, وہ ثابت کروں گا میں. چلو یہاں سے پڑھ. تم نے فتاوی رضویہ بھیجا, جلد 29 بھیجا ہے. اس کے بعد لکھا ہے دوم
ضروریات عقائد اہل سنت، تم نے وہاں ضروریات اہل سنت لکھا ہے، عقائد چھوڑ دیا تم نے، تمہارے دھجے اڑاؤں گا کیا کر. اس کے بعد ان کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے. دو اور سوم کیا ہے بتاؤ؟ چلو پڑھو، میں ایک پڑھ دیا میں. تمہاری جہالت کو واضح، تم نے وہاں عقائد اہل سنت لکھا ہے، یہ عقائد اہل سنت، یہاں ضروریات عقائد اہل سنت ہے. جاہل انسان پہلے ایک موضوع پر تو بات مکمل کر لو، اس پر بھی کر لیتے ہاں ہیں. تو نے بھیجی ہے اسی پر وہی موضوع تم نے تعریف کی ہے نا 4 قسمیں، وہی تو بتاؤ. پڑھو، چلو پڑھو، جلدی پڑھو. ابے جاہل فتاوی رضویہ، فتاوی تم نے بھیجا ہے، میں نے نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا ہے. پہلے اس پر ابے گدھے پہلے اس پر تو بات کر لو نا، ان للہ پر. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہیں آتا ہوں چل وہیں آتا ہوں چل بات کر لے. چل پڑھ انا للہ پڑھ. اس پر کیا حکم ہاں لگے پڑھ، گا یہ بتاؤ. ہاں پڑھ انا للہ پڑھ. نہیں پہلے تم یہ بتاؤ اس پر حکم کیا لگے گا. ارے پڑھ نہیں، پڑھتے جا، نہیں تو پڑھتے جا. 4 سے 5 مرتبہ تجھے جاہل ثابت کیا میں. تو قرأت کے قاعدے قانون سے ناواقف، نابلد ہے، تو جاہل ہے ثابت، پھر بھی بول رہا ہے بار بار. تجھے مزہ آ رہا ہے کیا؟ چل انا للہ پڑھ، آگے بڑھ. اس کے بعد کیا ہے؟ چل ثابت کر. گدھے میں نے صرف جاہل انسان میں نے یہ کہا. ابے وہ کافر، ابے پڑھنا، کافر پڑھنا، ابے کافر پڑھنا، جلدی پڑھنا، گالی مت دے، پڑھ. چل پڑھ انا. اچھا رک. ابے کافر صفی رضا پڑھنا انا. ارے پڑھ انا. مر گیا تو، تیری موت ہے علی اصغر. تیری دھجے اڑاؤں گا، تیرے کو سوشل میڈیا چھوڑاؤں گا، دیکھ سوشل میڈیا تیرے کو میں. چل انا تیری زیارت. ہاں چل انا. پہلے بات سن میری. بات نہیں، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ. میں نے یہ نہیں کہا عبارت میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ بتاؤ اس پر حکم کیا پڑھ لوں گا نہیں، پڑھتے جا آگے جا، لگا دیا آگے جا. ٹائم ویسٹ مت کر، پڑھ چل آگے چل انا. اور کیا لگایا حکم بتا. ارے آگے پڑھتے چل، تو پڑھتے چل، پھر تیرے کو فتویٰ رضوی پڑھاؤں گا. ابھی دیکھ فتویٰ رضوی پڑھاؤں گا، یا تو پڑھ یا تو عبارت پڑھ. چل فتویٰ رضوی پڑھ. چل فتویٰ. جاہل ہے تو، تجوید سے نابلد انسان. پہلے یہ بتا. جاہل لگا دیا، فتویٰ لگا دیا، جاہل ہے تو، جاہل ہے. چل فتویٰ لگا دیا، چل آگے چل. نہیں جو اب قرات غلط کرے وہ جاہل ہوگا. تو جاہل ہے نا بالکل. اللہ کے لام سے، اللہ کے سن اللہ کے لام. تم نے کس کتاب سے پڑھا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا تیرا کیا کہنا ہے؟ جاہل نہیں تو کیا تو قاری ہے؟ تو قاری ہے؟ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، میں جاہل کہہ رہا ہوں، وہ بول رہا ہے جاہل نہیں ہے. تو مطلب تیرے نزدیک قرآن کا غلط پڑھنے والا قاری ہے تیرے نزدیک؟ خبیث کے کیوں مردود ہو رہا ہے تو؟ نہیں قرآن کا غلط پڑھنے والا جاہل ہوتا ہے. پہلے یہ قرآن کے قاعدے قانون سے نابلد ہونا جاہل، جہالت ہے قرآن کی سے. قرآن کے قرأت کے قاعدے سے، اس کے قانون سے نابلد ہونا. تجھے اتنا پتہ نہیں ہے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو اور زبر ہو تو لام کیا ہوگا، اتنا پتہ نہیں ہے. آ گئے مناظرہ کرنے کے لیے. چل آگے عبارت پڑھ. عبارت پڑھے گا 3 تک گنوں گا، 3 تک. اس میں جلالت لازمی کہنا چاہیے. اس میں جلالت عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر کیا جاتا ہے. ایسا بولنا یہ بکواس. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے لام سے پہلے کیا اللہ کے لام سے پہلے کیا زبر اور پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام کو پر کیا جاتا ہے. کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ میں کہاں سے پڑھوں؟ علم تجوید کی کتاب اٹھا کر دے. ہاں تو حوالہ بھیج. نہیں پڑھا کبھی. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تو کہاں سے پڑھ رہا ہے وہ دیکھو نا. میں کس کی کتاب سے پڑھ رہا ہے تو؟ فتویٰ رضوی بھیج دیے. چل آگے چل. ہاں تو اللہ کے لام سے پہلے، ہاں اللہ کے لام سے زبر اور پیش تو اللہ کا لام کیا ہوگا؟ پیش ہو تو اللہ، ہاں اللہ عز و جل کے لام کو پر کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ للہ میں کیا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے. تو پور کیوں کیا؟ لیکن میں یہاں پور بھی نہیں رہا. ایک پہلی بار میں نے کیا ہے، یہ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے. مطلب تو زندگی میں پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے آج، ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، ثابت کر دیے. تو جاہل انسان، میں نے تجھے 2-3 مرتبہ بعد میں بھی پڑھ کر سنایا، لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن کان بہر سماج سے، ہاں نہیں تو نے یہ بات کہی ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر، اور تو نے بات کہی اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش تو اللہ کا لام پر ہوگا. اور یہاں زیر تو نے باریک میں پڑھی ہے تو نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ پڑھا ہوں. یہ
مطلب زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ تجھے دیوبندی کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو نے ابھی اپنی زبان سے تو مکر مت، اپنی زبان تو نے اقرار کیا ہے کہ پہلی مرتبہ تو نے پڑھا ہے. چل آگے چل آگے چل. اچھا ٹھیک ہے ہاں چل. رک میں ایک اور چیز پڑھ رہا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا کیا اب ادھر لا حول ولا قوة الا باللہ. ہاں ولا قوتن ہے، ولا قوتن ہے، ولا قوة الا باللہ. تا کے اوپر کیا ہے؟ اب تم بتاؤ نا، غلط ہو گیا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. نہیں مثال نہیں، جو ہے وہی پڑھ. میری بات سننا، جو ہے وہی پڑھ. قوتن ہے کہ قوت ہے؟ اب میں پانچ بار لینا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ہاں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اس پر کیا کہے گا فتویٰ؟ تیری آواز کٹ رہی ہے. ارے آگے جائے گا تو آگے جائے گا. تو نے حوالہ دیا، پڑھتا کیوں نہیں، بھاگتا کیوں یہاں سے؟ یہاں سے کیوں بھاگتا ہے تو؟ یہ بھاگ کے اپنے بدنام کیا تیرے مذہب دھرم کو. تو آگے پڑھ ادھر ادھر بھاگ مت، دیکھے مت مر. چل آگے پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ تیری آواز کٹ رہی ہے. آگے چل ٹائم برباد مت کر، آگے چل. اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھ کر فرمایا. کیا پڑھ کر فرمایا؟ ارے انا للہ کے بعد کیا ہے؟ پڑھنا، آگے پڑھنا، عبارت مکمل پڑھنا. بھاگ کیوں رہا ہے؟ دلیل تو نے دیے ہے. چل پڑھ. ہاں فاضل کہتے ہیں، فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس چیز کے بارے میں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے مغلوب ہو گئے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی عند اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہوں گے. ہاں آگے آپ کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت مومن اور مسلمان تھے. اس حوالے کی بنیاد پر کفر وہ ہے تم پر خود ہی لوٹ گیا. اچھا. تو نثار احمد خان جو ہے، تم جو جن کا حوالہ پیش کیا، جن کی کتاب تم نے پیش کیا ہے، وہ نثار احمد خان دیوبندی، تم ثابت کرو اس کو. دیوبندی اکابر ثابت کرو اس کو. چلو جلدی کرو، کیونکہ میں اصول بتا رہا ہوں تم کو اصول بتا رہا ہوں، تمہارے گھر سے بتا رہا ہوں کس کے حوالے دلیل دینی چاہیے، کس کے حوالے اور کس کے دلیل دینی چاہیے. وہ تم کو خود پتہ نہیں ہے. عادت رسوا ہونے کے لیے میں اب تم کو بتا رہا ہوں تمہارے گھر کی کتاب سے. ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے گھر کی ہی کتاب ہے حضرت نثار احمد خان فتحی صاحب. ہاں. تم یہ ثابت کرو کہ یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں ہے. میں ثابت کر دوں گا. دلیل تم دے کہ میں دیا ہوں؟ دلیل تم نے دی کہ میں نے دیا؟ میں نے دیا. تم ثابت کرو گے نا دیوبندی ہے. یہ تو تمہاری یہ دیوبندی ہے. دیوبندی تو میں نے ثابت کیا ہے نا. اے دیکھو، میں نے حوالہ دیا تمہارے گھر سے. دیکھو اس کے تمہارے اس میں رد میں نے دیا ہے. یہ تم نے نثار احمد خان کا جو حوالہ دیا تم نے، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے. میں یہ تحفظ اہل سنت جماعت، اس میں لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 205 میں، ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہو، جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو. اصول کیا ہے؟ جس سے دیوبند کا تشخص قائم ہو، یعنی اکابر اہل سنت کی جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہو، یعنی اکابر کا حوالہ ہونی چاہیے، اور جس سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو. تو اس سے پہلے تم کو ثابت کرنا پڑے گا. میں تو کہہ رہا ہوں جن کا تم نے حوالہ دیا ہے ان سے ہمارے مسئلہ کا تشخص قائم نہیں ہے. تم ثابت کرو گے کہ یہ ہمارے اکابر ہیں اور ان سے ہمارے مسئلہ کا تشخص قائم ہے. ٹھیک ہے؟ ثابت کرو تم. اور آگے دھجیاں اڑا رہا ہوں، تم حوالہ دے کر کے ابھی اڑا رہا ہوں تم کو. سنو، اب انسان اس کے نیچے تم نے پسند فرمودہ نہیں پڑھا. مفتی عبد المجید دین پوری صاحب اس کتاب کو پسند فرما رہے ہیں. جس کو بھی کتاب کس کی ہے؟ کتاب جو بھی اس کے اندر عبارت ہو، جو بھی عبارت اس کے اندر ہو، وہ مصنف کا اصلہ جو معتبر ہوگا. مصنف ہے کون؟ ٹھیک ہے؟ مصنف ہے کون؟ تم یہی ثابت کر کے مصنف تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے، جبکہ یہ مصنف اشرف علی تھانوی کا شاگرد ہے. کون؟ تم اب یہ ثابت کرو
یہ تمہاری کذابیت ہوگی. تم پہلے یہ ثابت کرو کہ نثار احمد خان تمہارا دیوبندی نہیں ہے. اچھا دلیل تم دو گے، ثابت میں کروں گا. دلیل تمہاری ہوگی اور تمہارے دلیل کو ثابت میں کروں گا، تم کرو گے. تم کہہ رہے ہو یہ ہمارا دیوبندی نہیں ہے، تو تم یہ تمہارے گھر نہیں دیکھو ارے سنو میری بات سنو، میں نے جو حوالہ تم کو دیا ہے اس میں کہہ رہا ہے اکابر کا قول حجت ہے جس سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو، غیر اکابر کا اور اس فرد کا جس سے مسئلہ کا تشخص قائم نہیں ہے اس کا قول حجت معتبر نہیں ہے، حجت نہیں ہے قول. تو تم نے جو نثار احمد کا حوالہ دیا ہے، نثار احمد کے ہمارے اکابر ہیں یا ان سے ہمارے مسئلہ کا تشخص قائم ہے، اس کون ثابت کرے گا؟ میں ثابت کروں گا. دلیل تم دو اور تمہارا میں رد کروں یا تمہارا دفاع کروں گا میں؟ تم مجھے کہہ رہے ہو میرا دفاع کرو، جب تم بے سہارا بے یار و مددگار ہو، جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے تو ہم سے ایسی امید مت رکھو کہ میں تمہارا دفاع کروں. یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ تمہاری جہالت ہے. میں تمہارا دفاع نہیں کروں، تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا، ننگا کروں گا تمہیں میں. ٹھیک ہے، پہلا حوالہ میں نے دیا ہے، اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تم کو میں. تم نے حوالہ دیا اس کو اوپر تمہارے دھجیے کیسے اڑا رہا ہوں، تم ذرا برداشت کرو. علی اصغر ہے، علی اصغر. یہ دیکھو یہ حوالہ دے رہا ہوں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں. تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ دھجیاں اڑا دوں گا، بکھیر دوں گا میں، ریزہ ہو جاؤ گے، ریزہ. بوٹی نہیں ملے گا تمہاری، ڈھونڈو بھی تو بھی نہیں ملے گا. یہ دیکھو حوالہ دے رہا ہوں. رکو خاموش رہو. دلیل دے رہا ہوں تمہارے رد میں دلیل دے رہا ہوں. تم کو تمہارا دفاع نہیں کروں گا میں. یہ لو یہ حوالہ لو. یہ دیکھو یہ کتاب میں نے حوالہ فرنٹ پہ بھیج دیا. کیا لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 414 میں کہ بعض سنی علماء سے اگر تحریری تکفیر منقول نہیں ہے، یعنی اکابر علماء دیوبند کے متعلق، یعنی ہمارا اکابر کسی نے اگر کافر نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ دیوبندیوں کے اور اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقوف تھا. لہٰذا اگر انہوں نے یعنی دیوبندیوں نے یعنی بریلویوں نے اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی علماء دیوبند کی تو معذور ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ معذور ہیں. کیوں؟ کہ ان پر ان کے رسائل کتاب پر ان کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں تھا کہ اس کا مطالعہ کرے، کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے تمہارے مجدد کو مسلمان مانا ہے، عاشق رسول مانا ہے، جو بھی مانا ہے، تو میں یہی کہوں گا انہوں نے تم کو ثابت کرنا پڑے گا انہوں نے تمہارے مجدد کی وہ کتاب جس میں کفر اور غلاظت شرک تھا اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے کہی ہو. اور جو تم نے حوالہ دے نثار خان کا اس کے متعلق تم بتاؤ مجھے کہ نثار احمد خان جو ہے ہمارے اکابر ہیں اور ان سے ہمارے مسئلہ کا تشخص قائم ہے. اگر دلیل نہیں دو گے تو فتویٰ رضوی پر آؤ. تم نے حوالہ پہلے وہ دیا ہے، بھاگ رہے ہو بھیج کر کے. تم خود دلیل دے رہے ہو اور بھاگ رہے ہو، اور ایک حوالہ دے کر پھنس گئے، تم اپنے اصول سے پھنس گئے، بھاگ گیا. ارے مر گئے تو ارے وہ تو حوالہ پڑھ رہے تو بھاگ گئے. فون کر اس میں پہلے ایک منٹ ہماری بات تو ابھی ہو رہی ہے فتوے پر اعلیٰ حضرت کے جو تم نے اسے کافر کہا. یہ تمہاری خود کی کتاب خطیب خطبات حکیم الاسلام محمد ادریس کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں حوالہ بھیج. افراد و تقریر فرقہ ارے ہاں احمد بریلیت کے بارے میں جہاں تک اسلام تعلق ہے تو کی تکفیر کی گئی. بہرحال وہ مسلمان ہیں. تم یہ بتاؤ کہ تم بچاؤ گے یا نہیں بچاؤ گے. اب آگے دوسرا حوالہ سن. ہاں چل ہاں حوالہ بھیجتے میں دھجیاں اڑاؤں تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں. رک ادھر بھی سننا ادھر بھی سننا. کیا لکھے کہ اگر صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقع ایسے تھے جیسے کہ انہیں سمجھا تھا تو خان صاحب پر علماء دیوبند کی تکفیر فرض کو کافر نہ کہتے تو کافر ہو جاتے. اب اگلا بھی سن. تھا دین مرزا کفر خال سے. ٹھیک نا؟ اب آگے تمہاری ایک اور کتاب ہے جامع دارالعلوم دیوبند دی محمد سعید خان. وہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 30 پر حوالہ دیتے ہیں. میں دھجیاں اڑاؤں تو حوالہ دیتے جا. خان کی خوبی کا اطراف انکار کرنے کا حق اس شخص کو ہے جس نے ان کے فتح و رضویہ کی 30 جلدوں کا باریک مبنی سے مطالعہ کیا. حوالہ دیتے جا. آ رہے ہیں ہاں حوالہ دیتے جا. سب دیتے میں دھجیاں. پرابلم ہے. میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے
یہ پہلے بھی کہا یار ہاں دیکھ پہلے حوالہ بھیجنا پھر بعد میں پڑھنا، اس سے پہلے نہیں پڑھنا تجھے، تیری دھجیاں اڑاتا ہوں، رک میں تیرا وصول پیسے تو نے وصول کو خون کر دیا، تو نے تیرے گھر سے میں نے وصول پیش کیا ہے کہ انہوں نے اگر کسی نے تمہارے مجدد کو مسلمان مانا ہے تو اس وجہ سے مانا ہے کہ انہوں نے اس کی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور ان کی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس سے اس کا کفر اور شرک جو ہے ان کے سامنے واضح نہیں ہوا، اس لیے مسلمان مانا، تو معذور ہے وہ، تمہارا وصول میں نے پیش کیا ہے، تو ایسا کوئی مسلمان۔ اب تم نے جو حوالہ دیا ہے ایک جو ہے خطبات حکیم الاسلام برابر، دوسرا تم نے یہ دیا ہے یہ نثار خان کا، نثار خان پہلے تو اکابر نہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تمہارے رد میں المہند علی المفند سے حوالہ دیا ہے۔ دیکھو ہماری کتاب میں تمہارے مجدد کافر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کافر لکھا ہوا ہے، دیکھ تو المہند علی المفند ہماری تم ہمارا اصول پیش کیا نا، تم نے ہمارا اصول پیش کیا تھا، کیا پڑھ کر ہی سنا دیتا ہوں کہ مگر یہ دیوبندی موصوف اتنے جاہل اور بے عقل ہاں اپنی کتابیں پیش کرتی ہیں، ہوں تم نے وہی دکھا دی، میں نے پھر مصنف کے کہا، مصنف صاحب ہوں تو کہ وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے، میں نے صرف اس کا کہا تھا ہاں کہ وہ سکین نے تجھے کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دیوبندی نہیں ہے تو تم نے حوالہ کیوں بھیجا؟ اگر نثار احمد خان اگر دیوبندی نہیں ہے، میں یہ پوچھ ابھی میں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے نزدیک وہ دیوبند نہیں ہے تو یہ ثابت کرو نا تم۔ چلو اب میں جواب دوں، تم جواب دوں، جواب دوں کہ نہیں دوں، جواب دوں کہ نہیں دوں؟ دیکھو 41 منٹ ہو گئے، جواب دوں تم کو میں، تم نے ایک کتاب بھیجی ہے مفتی سعید خان صاحب کی، اور ایک کتاب تم نے بھیجی ہے کس کی؟ دینی مرزا کفر خالص، کتاب کس کی ہے؟ پڑھو عبارت پڑھو، نام بتاؤ اس کی، اس کا نام بتاؤ، نام بتاؤ، اشد العذاب کس کتاب ہے؟ اشد العذاب، مجھے نہیں آیا، اشد العذاب کیا ہے؟ اس کے بعد نام پڑھو، کتاب کا نام پڑھو، اعلیٰ مسلمہ پنجاب۔ صحیح پڑھو، مکمل پڑھو، نہیں غلط پڑھا تم نے، کیا آپ پڑھ کر سنایا؟ کتاب نہیں تم نے بھیجا ہے کتاب، تم پڑھو گے، میں کیوں پڑھوں؟ مجھے نہیں آتا نا، تم پڑھ کر سناؤ نا۔ نہیں آتے ہو تو کیوں؟ اگر نہیں آتی تم کو، کتاب کا نام پڑھنے ہے تم کو؟ اشد العذاب علی المسلمہ الپنجاب۔ نہیں غلط پڑھا تم نے، ٹھیک ہے تم نہیں غلط پڑھا، تم درست کرو، ہاں درست کرو، ابھی تک تم نے قرآن درست نہیں کیا، اردو درست کرنا ہے، اور کتاب کا نام قرآن کی آیت درست نہیں کر نہیں رہے ہو، ضد مڑے ہوئے ہو، لیکن تم یہ کتاب کا نام درست کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، اس لیے تم مناظرہ کرنا ہے تم کو، ہے نا؟ قرآن تلاوت نہیں کرنا ہے، قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ سنو، وہ شیطان کی کیڑے جنہیں خود جس کی بنیاد پر ہم کسی کو بتاتے ہیں، چل کتاب کا نام پڑھ، کتاب اشد العذاب، نہیں مان رہا، اشد العذاب کتاب کا نام کیا ہے؟ میں نے تو بار بار پڑھ لیا، بار بار کیا پڑھا؟ اور ایک بار پڑھو، نہیں پڑھو، تم کو مصنف کا نام بتانا ہے، ابھی یہ کتاب کا نام، مصنف کا نام سب بتانا ہے، بھاگ کہاں رہے ہو تم؟ تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا میں، صرف تم آئے کیسے، ہمت کیسے کر لیا علی اصغر کے ساتھ ٹکر لینے کی ہمت تم نے کیسے کر لیا؟ تمہیں کس نے دیا اجازت؟ تمہاری جرأت کیسے ہو گئی ہیں؟ کتاب کا نام تم کو بولا کتاب کا نام پڑھنے نہیں آتا تمہیں، پھر کتاب کا نام جب پڑھنے نہیں آتا اردو عبارت کیسے پڑھو گے تم؟ فتویٰ کیا لاؤ گے تم کو تمہارے گھر سے میں نے اصول پیش کیا ہے، تم ہمارے گھر سے پیش کر رہے ہو فلاں کی اس کو مسلمان مانا ہے، ارے خاموش رہا، المہند اور المفند تمہارے مجدد کافر مانا گیا ہے اس کے وصول سے، اور تو المہند المفند تمام کتابوں پر بھاری ہے، اس کتاب کے مقابلے میں کوئی چیز معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب کا ٹائٹل پیج دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، تو میں نے ابھی کتاب بھیجی ہے اشد العذاب، اس کے بعد کیا نام لکھا ہوا ہے؟ اچھا آگے نہیں، کتاب کا نام بتا پہلے، آگے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اپنی جہالت چھپا رہا، جہالت سے اتنی تیز بھاگو گے ہیں؟ جہالت چھوڑ کر کے بھاگ رہے۔ پہلے یہ بتا کہ میں نے کیا نام لیا اس کتاب کا، پہلے اس کتاب کا نام تم لے کر بتاؤ کہ میں نے کیا غلطی کی، کیا نام لیا ہے، تو نے پھر سے بتا تاکہ واضح ہو جائے، پھر سے بتا، کیوں تم نے نہیں سنا؟ پھر سے پڑھ، میں بہرا ہوں، نہیں سنا، پھر سے پڑھ، کہتا میں بہرا نہیں، تیری غلطی سامنے ہو، کون سی غلطی کی تو نے کی تھی؟ پھر سے پڑھ، اشد العذاب، تم بتاؤ کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ میں بہرا ہوں، کتاب تم نے بھیجی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے پڑھنا،
اشد العذاب. سامعین دیکھیں مناظر بن کے آتا ہے, خود تسلیم کیا مجھے پڑھنے نہیں آتا. جب پڑھنے نہیں آتا ہے تو کیوں آتے ہو بھونکنے کے لیے؟ جب عبارت پڑھنے نہیں آتی تم کو, عبارت پر تم فتویٰ کیسے لگاؤ گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے ہیں. چلو پڑھو اشد العذاب. گالی نہیں عبارت پڑھ, گالی نہیں عبارت پڑھ, تم یہ بتاؤ تم بحریت میں گالی نہیں عبارت پڑھ, گالی نہیں, بھاگو مت, عبارت پڑھو. تین تک گنوں گا میں. ایک عبارت پڑھو, 1 2. سامعین دیکھیں اپنے مجدد کو کفر چھپانے کے لیے آیا ہے لیکن کتاب کا نام نہ پڑھیں. 2 ابے گدھے پڑھ تو رہا ہوں. ہاں پڑھ, ہاں پڑھ. اشد العذاب علی مسیلمہ کذاب. 3-4 مرتبہ پڑھا, ہر مرتبہ بدل کر غلط ہی پڑھا اس نے, لیکن صحیح پڑھ نہیں پایا. تب تم پڑھ نہیں پاتے ہو, کیوں آتے ہو مناظرہ کرنے کے لیے؟ پہلے تسلیم کرو اس بات کو. کیوں تم کو کس نے تنخواہ دیا ہے؟ تم کس کے اسکانے پر اور انگلی کرنے پر آتے ہو اکابر اہل سنت پر بھونکنے کے لیے؟ بتاؤ پہلے نام بتاؤ, نام بتاؤ. مجھے تمہارے باپ نے مجھے اجازت دی ہے. کس نے؟ اس خبیث انسان نے جو کافر ہو کر مرا تھا. کیا کہا تم کو؟ اسی نے ہمیں حق کی طرف آنے کا کہا ہے. ہم لڑ رہے ہیں. کہاں پہ کہا ہے؟ جب تمہیں اصولوں کا کب کہا ہے؟ پھر بھاگ رہا ہے. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, تمہاری جہالت واضح ہو چکی ہے, تم مناظرے کے لائق نہیں ہو. اب میں کتاب کا نام پڑھ کر کے اب تم علی اصغر سے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہو. اشد العذاب علی مسیلمہ الپنجاب, علی مسیلمہ محول. مسیلمہ مسلمہ نہیں ہے, مسلم الپنجاب نہیں ہے, مسیلمہ الپنجاب. کسی استاد کو سامنے رکھنا, پھر علی اصغر سے تباسمائی کرنا, مناظرہ کرنا, دھجیاں بکھر دوں گا تمہارا, ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے, ہاں بھاگے گا, بھاگ, ہاں بھاگ مردود.